ایران اور امریکہ کی بات ہم اکثر کرتے رہتے ہیں، لیکن فی الحال ایران اس لیے مرکز نگاہ ہے کہ وہاں شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ کے پروسیشنز، اجتماعات جاری ہیں، بڑی تعداد میں وہاں لوگ موجود ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ کئی روز تک یہ جو تقریبات جاری رہی ہیں ان میں 1.5 سے 2 کروڑ افراد شرکت کریں گے، اور کچھ کیمپس بھی لگائے گئے ہیں، ریزیڈنس وغیرہ کے بھی اہتمام کیے گئے ہیں۔ لیکن سب سے دیدہ زیب یا دلکش منظر یا دلچسپ منظر کہہ سکتے ہیں وہ تھا جب ڈیلیگیشنز جا رہے تھے، جس پہ ہم نے کل بھی بات کی۔ افغانستان کا ڈیلیگیشن تھا، وہ 2 حصوں پر مشتمل تھا، پاکستان کی طرف سے بہت بڑا ڈیلیگیشن گیا، سعودی عربیہ کی طرف، گلف کنٹریز کی طرف سے آیا۔ اچھا سٹی صاحب، اس میں جو لوگ تبصرہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ پہلے ایک میوزک بینڈ وہ بجتا ہے، اس میں ڈیلیگیشن اندر انٹر ہوتا ہے، پھر وہ جب وہاں تابوتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو مختلف قرآنی آیات پڑھی گئیں۔ اس پہ ہر ڈیلیگیشن کے لیے الگ آیت کا انتخاب تھا، اس کا ترجمہ انٹرپریٹیشن چل رہی ہے ہر جگہ پر۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ انٹینشنل تھا، وفود کو سامنے رکھ کر ڈیزائن کیا گیا؟ کیا یہ کوئی ڈپلومیٹک پولیٹیکل میسیجنگ تھی ٹورڈز ڈفرینٹ کنٹریز یا رینڈم؟ نہیں، بالکل میسیجنگ تھی۔ اس کو تو انہوں نے ایک بہت بڑا سیاسی ایونٹ بنایا۔ اس کی پہلا تو یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ دیکھیں ہماری عوام کیسے باہر آ گئی۔ جو لوگ کہتے تھے کہ ہماری عوام اس اسلامک گورنمنٹ کے خلاف ہے، وہ غلط فہمی تھی۔ یہ دیکھیے یہ لوگ خود آئے ہیں، ہم نے نہیں ان کو کہا ہے، یہ خود آئے ہیں رضاکارانہ طور پر سب شریک ہے، ظاہر ہے گھر سے باہر آئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے یہاں کوئی اپوزیشن نہیں ہے ٹو دس اسلامک ریجن۔ یہ امریکہ کا اور یورپ کا یہ پروپیگنڈا تھا، جو کہ انہوں نے کوشش بھی کی تھی کہ لوگوں کو اکسایا جائے اور گورنمنٹ گرائی جائے۔ تو انہوں نے یہ پروو کر دیا کہ یہ عوام ہمارے ساتھ، پہلی بات۔ دس از اے ویری میجر تھنگ، اور اس کی پوری پریپریشن انہوں نے کی، ایک دم نہیں اناؤنس کیا۔ اب یہ سیز فائر ہوا، یہ ہوا، اور اب جا کے انہوں نے اناؤنس کیا۔ تو ایک تو یہ میسج گیا ہے کہ اس وقت ایران جو ہے ان کی اسلامک گورنمنٹ اور عوام ایک اکٹھے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ ایک دن کی نہیں ہے، انہوں نے 6-7 دن چلانا ہے اس کو، اور مختلف شہروں میں جانا ہے، ہر جگہ پہ اپنی اسٹرینتھ دکھانی ہے۔ دیٹ اگین از اے ویری پاورفل میسج، کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ رجیم چینج ہو، کہہ رہے ہیں یہ نہیں رجیم چینج ہونی، ہم تو ٹوگیدر، عوام یونائٹڈ ہے اس وقت۔ تیسری چیز یہ بھی بڑی اہم ہے کہ آپ نے ہمارے ایک لیڈر کو اسیسنیٹ کیا، جس کو آپ کہتے تھے ٹیررسٹ ہے، آپ ہمیں ٹیررسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے پہ آپ نے حملہ کیا ہے، ہمیں ٹیررسٹ قرار دے کے۔ اب بتائیں کہ 70 ملکوں کے لیڈرز نے ڈیلیگیشنز بھیجی ہیں اس بیریل کے لیے، اس فیونرل کے لیے، اس فوتگی کی رسم کے لیے۔ تو آپ دیکھیے ہمارے ساتھ، دنیا ہمارے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ آئے ہیں یہاں، انکلوڈنگ فرام دا گلف، جو کہ پہلے ان کے خلاف تھے، وہ انہوں نے بھی اپنی ڈیلیگیشن، جو اس جنگ میں نشانہ بنے ہیں۔ تو یہ بھی ایک شو آف اسٹرینتھ، صرف عوام کی نہیں، گلوبل شو آف اسٹرینتھ، کہ جس کو آپ ٹیررسٹ کہتے تھے اس کے لیے لوگ دعا مانگنے آئے ہیں یہاں۔ آپ سوچیے، ویری بڑی زبردست قسم کی چیز انہوں نے بنائی ہے، اور اپنی اسٹرینتھ مضبوط کی ہے۔ اور یہ، اور ادھر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو احساس ہی نہیں تھا کہ اتنے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کا بیان آیا ہے۔ جی، وہ کہہ رہے شاید یہ جھوٹے آنسو ہیں جو بہائے جا رہے ہیں، وہ اتنے مقبول تو وہ نہیں تھے۔ تو یہی غلط فہمی تھی نا جو اسرائیل نے امریکنوں کو کہا تھا کہ رجیم چینج ہو جائے گی، ہم نے ہتھیار وار دے دیے ہیں، لوگ آئیں گے باہر، ان کو نکال دیں گے، آپ تھوڑا سا حملہ کر دیں، عوام تیار ہے وہاں۔ انہوں نے وہ بھی پروف کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے دس از اے سائن کہ ہم جیت گئے ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے ساتھ ہے، ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں۔ تو ٹیررسٹ ہیں تو پھر کیوں آ رہے ہیں لوگ ہمیں یہاں معذرت کرنے؟ تو یہ تو پھر آپ کی بات مانتے نا۔ اور یہ بھی خبر آ چکی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے روبیو کو کہا، مارک روبیو کو کہا کہ آپ ہر جگہ پہ جہاں آپ کی ایمبیسیز ہیں، اپنے ایمبیسڈرس کو کہیں کہ وہاں کی گورنمنٹس کو کہیں کہ نہیں جانا، نہیں جانا، نہیں جانا۔ اور ڈائریکٹو آیا، ہاں ڈائریکٹو آیا کہ جی، اور اگر جائیں گے تو ہم اس کو پسند نہیں کریں گے، اس کے بھی ہم آپ کو پھر دیکھ لیں گے۔ تو کہنا اکھا کٹو لے کے جا کے، لوگوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ ابھی کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ 15-20 ایسے ملک ہیں جو کہ شاید جنہوں نے نہیں بھیجے، ویسٹرن کنٹریز نے، تو ظاہر ہے وہ تو نہیں آئیں گے، بٹ افریقہ سے 4-5 ہیں جو کہ بہت ڈپینڈنٹ ہیں آن امریکہ، اور یہاں بھی میرا خیال کویت اور بحرین وغیرہ نہیں آئے، مگر قطر گیا ہے، سعودی عربیہ گیا ہے، عمان گیا ہے، اور یہی تو اب نئے الائنس بن رہا ہے وہاں۔
سو آئی تھنک ایرانینز نے بہت زبردست پولیٹیکل گیم کھیلی ہے. ایک تو امریکہ کو شکست دے دی. جی میں ابھی ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, برٹش اسپائی سروس ہے نا MI6. جی MI6 ہے ان کی ایکسٹرنل انٹیلیجنس. ان کا ایک ریٹائرڈ ہیڈ تھا, اس کی انٹرویو دیکھ رہا تھا. اس سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس جنگ میں کون ہارا اور کون جیتا؟ اس نے کہا ایران جیت گیا, امریکہ ہار گیا. یہ ان کا ہیڈ آف انٹیلیجنس کہہ رہا ہے. تو مطلب ہے کہ اب دنیا کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ایران جو ہے اس کو آپ شکست نہیں کر سکتے. مگر اس کے آگے جانے کے جو دنیا یہ جو انہوں نے کیا ہے نا, یہ اب دنیا ان کو تسلیم کر لی ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر یہ پاور ہے. اٹ از دا ڈومیننٹ پاور ان دا مڈل ایسٹ ناؤ. رائٹ. امریکہ از ناٹ دا ڈومیننٹ پاور, اسرائیل از ناٹ دا ڈومیننٹ پاور, ایران از دا ڈومیننٹ پاور. اور انہوں نے یہ سارا ایسے کر کے تسلیم کروا لیا دنیا سے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری پاورفل میسج. اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ حیران ہو گیا. اس کو ابھی بھی وہی آ رہا ہے, اسرائیل نے کہا تھا گلی کوئی نہیں, ہفتے کے اندر اندر رجیم چینج ہو جائے گی. جی تو ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہو گیا, انہوں نے پورا کر دیا. اور یہ جو آیات کا انتخاب کیا گیا ہے, یہ پیغام ہے. ہر آیت جو ہے وہ ہر ایک کے لیے جو ایک اسپیشل آیت انہوں نے نکالی ہے قرآن شریف سے, جس کا وہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو کیسے دیکھتے ہیں. پاکستان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ خیر سے آؤ اور خیر سے جاؤ. مطلب ہے کہ انٹری کرو اور ایگزٹ بھی کرو ان دس, کہ آپ کو نقصان نہ ہو کسی قسم کا. اور اسی طریقے کے ساتھ وہ سعودی عربیہ کو وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو کدھر کھڑا ہونا اور کدھر نہیں کھڑا ہونا. جس کے ساتھ آپ کھڑے تھے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے. سب کو اسکول کیا ہے ایران نے اس موقع کا انتخاب کر کے. بہت زبردست پلاننگ کی ہے مس سے, اور گلوبل اٹینشن جو ہے نا کیپچر کرنی. جی اس وقت اسپاٹ لائٹ میں ہے, اور وہ ایرانی تہذیب جس کو مٹانے کی بات پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے تھے, اس کو اس جنازے کے جس طرح سے انعقاد کیا گیا, اور جس طرح سے سلیکشن کی گئی, جس طرح سے سب کو انوائٹ کیا گیا, جس طرح سے سب کی مہمان نوازی کی گئی, جس طرح سے یہ تدفین کی جا رہی ہے, اس موقع کو اچھی طرح سے ایران نے کیش کروایا اور اسٹیبلش کیا ہے کہ اگر وہ 5000 سے تقریباً 7000 سال پرانی تہذیب ہے تو اس طرح سے خود کو اسرٹ کرے گی. اور آئندہ مستقبل کیا ہوگا اس سارے ریجن کا, یہ بھی آپ نے سیٹھی صاحب کے انالیسس سے جانا.